آگے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں لما بعث معاذ الى الیمن، اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن میں بھیجا، معاذ کا ذکر کل ہو چکا ہے، میں بتایا تھا کہ طاعون امواس میں 38 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، یعنی جوانی ہی میں فوت ہو گئے، مگر علم سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ معاذ قیامت کے دن آئے گا میری امت کے علماء کی قیادت کرتے ہوئے، بڑے صاحب علم تھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ ہیں، اتنا ان کو علم اللہ نے دیا تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے تم سے بڑی محبت ہے، اس لیے اس محبت کا اظہار آپ نے اس طرح کیا کہ ان کو بڑا علم نافع دیا، اور آج یہ بھی ایک اظہار ہے، ان کو یمن کی طرف بھیجا، معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، ساتھ ساتھ چل پڑے، معاذ سوار ہو گئے اور اللہ کے پیغمبر تھوڑی دیر ساتھ چلے، ایک دو باتیں ارشاد فرمائیں، معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں وہاں سارے اہل کتاب ہیں یا اکثر اہل کتاب، یعنی میدان بڑا سخت ہے، میدان بڑا سخت ہے اور آپ کو بڑا کام کرنا ہوگا۔ ایک نقطہ یہاں قابل غور ہے، اتنا سخت محاذ ہے اور اللہ کے نبی نے اکیلے معاذ کو بھیجا، جماعت کیوں نہیں بھیجی؟ آج تبلیغی مشن میں جماعتیں جاتی ہیں، جماعت آ رہی ہے، جماعت جا رہی، یہ اللہ کے نبی کا منہج نہیں ہے۔ دعوت کے لیے جماعت کا جانا، جماعت کا آنا، یہ اللہ کے پیغمبر کا منہج نہیں ہے۔ دعوت کے لیے داعی جاتا ہے، ایک جائے دو جائے، یہ منہج ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فرد کو آپ نے معاذ بن جبل کو بھیجا، حالانکہ سخت ترین محاذ ہے، جماعت بھیجتے، مگر جماعت بھیجنا دعوت کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں۔ نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقہ دعوت کے لیے ایک داعی کا بھیجنا ہے، جماعت کا بھیجنا ہے۔ یہ جماعت بھیجنا، یہ تاثر کیوں ہے؟ یہ بات کب سے شروع ہوئی؟ جب سے بھی شروع ہوئی، لیکن اس کی اساس ایک بڑی غلط بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں خبر واحد حجت نہیں، یعنی ایک شخص کا جانا حجت نہیں ہے، پوری جماعت جائے تو جماعت کا جانا حجت ہوگا۔ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ عقیدہ ہو، احکام ہو، دین کا کوئی شعبہ ہو، اگر خبر واحد ایک ثقہ پر مشتمل ہے تو اس کی بات حجت ہے اور دلیل ہے۔ متواتر یہ کب سے آ گیا اور تواتر کی بات کب سے ہو رہی ہے؟ سلف صالحین کے دور میں ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا، یہ متاخرین کی باتیں ہیں۔ سلف صالحین کے دور میں متواتر اور احاد میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مثلا 50 صحابہ نے سنی، 50 صحابہ نے سنی، اب وہ پھیل گئے، کوئی مصر چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی بغداد چلا گیا، کوئی خراسان چلا گیا، اور جا کر وہ حدیث وہاں بیان کی، تو صحابی ایک ہے، جماعت ہے، وہ تو ایک ہی ہے نا۔ جو صحابی خراسان گیا اس نے اہل خراسان کو حدیث بیان کی، اس کا بیان کرنا اہل خراسان کے لیے حجت تھا یا نہیں تھا؟ حجت تھا۔ متواتر حدیث یہ کب بنی؟ وہ ہمارا دور آیا، ہم نے کتابیں دیکھی کہ یہ حدیث انس سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، ابن عمر سے بھی مروی ہے، جابر سے بھی مروی ہے، اس کے طرق اکٹھے کیے تو ہم پر یہ بات واضح ہوئی حدیث متواتر ہے۔ لیکن قرون اولیٰ میں متواتر نہیں تھی، خبر واحد ہی تھی، تو یہ تقسیم ہم کہاں سے لے؟ تو جماعتیں بھیجنے کا تصور ایک بدعی جو ہے وہ نظریے پر قائم ہے کہ ایک کا جانا حجت نہیں ہے، پوری جماعت جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے اکیلے معاذ کو یمن بھیجا، حالانکہ سخت ترین محاذ تھا۔